اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور سننے والی عظیم الشان خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کے لیے پسند فرمایا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں وہی آتا ہے جو عقل مند، کیونکہ عقل مند پہچانتا ہے میرا رب کون ہے، جس کی دعوت ابھی آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ بھی فرمایا ہے، ادھر یہ بھی فرمایا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو بن سنور کے آؤ، صاف ستھرے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ. اور ہمارے مشائخ میں سے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں جو حضرت داتا گنج بخش اجویری علیہ رحمہ کے بھی مشائخ کے مشائخ، ان کے بھی شیخ ہیں. ان کا نام ہے حضرت حاتم اسم. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کو ٹائم لگاتے ہیں، ہم تو ایسے کر لیتے ہیں اور آپ کچھ ٹائم لگاتے ہیں. اب وہ جو کیفیت بیان کر فرما رہے ہیں، وہ جو بھی آپ نے سنی ہے کیفیات، وہ اس کا نقشہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو دو قسم کو وضو کرتا ہوں، دو قسم کا وضو کرتا ہوں. لوگوں نے کہا حضور دنیا سارے ایک قسم کا وضو کرتی ہے، آپ یہ دو قسم کا وضو کون سا کرتے ہیں؟ تو فرمایا پانی سے ظاہر کا وضو کرتا ہوں، اور جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو توبہ سے باطن کا وضو کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں مولا اس گھڑی سے پہلے جو زندگی گزری ہے مجھے اس کی معافی عطا فرما. اور ہیں بہت بڑے شیخ، بہت بڑے شیخ ہیں. دادا صاحب نے علیہ رحمہ نے ان کو بڑے مشائخ میں شمار کیا، اور اتنے عظیم وہ انسان تھے، اتنے عظیم انسان تھے. وہ ساری جو ہسٹری آپ نے سنی ہے ابھی اللہ کے بندوں کی، وہ ساری تاریخ ان کے اندر تھی، ہر چیز ان کے اندر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلم فی الدنیا، جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس پردہ پوشی کرنے والے کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا اور قیامت کی پردہ پوشی کرے گا. یہ ان لوگوں میں تھے. یہ واز کرنے، واز سننے، یہ اور کام ہے، یہ اور کام ہے. واز سننے اور واز کرنے یہ اور کام ہے. لیکن یہ جو اللہ والے تھے یہ اور تھے، یہ اور لوگ تھے. وہ بولتے تھے تو یہاں سے بولتے تھے، اور جب بولتے تھے تو نمونہ اپنا پیش کرتے تھے. ظاہر باطن ان کا ایک ہوتا تھا. جن کے ہم 11ویں شریف کھاتے ہیں، جو غوث اعظم کہلاتے ہیں،
قطب الاقطاب کہلاتے ہیں، غوث ثقلین جن کو ہر کوئی کہتا ہے، اپنے بیگانے سبھی ان کو اپنی کتابوں میں غوث ثقلین لکھتے ہیں۔ وہ بھی جو گفتگو کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور جب آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اللہ پاک نے نوری علم دیا ہوتا ہے، ایک تو جہالت کا علم ہوتا ہے نا، بے حیائی کا علم ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ نورانی علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شعوں سے نصیب ہوتا ہے، نورانی شعوں سے آتا ہے۔ یہ جو نورانی علم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نور علم دیتا ہے تو اس کے اندر باہر سے بات ایک ہوتی ہے، اور جب آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے، ہمیں مل سکتا ہے، سب کو مل سکتا ہے۔ جو قانون پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی اجمی ہے۔ یہ سارے جتنے بھی تعصبات تھے امیر غریب کے اور عربی اجمی کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی پاؤں کے نیچے رکھے ختم کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری چلتی ہے۔ وہ کالا اختیار کر لے، گورا اختیار کر لے، غریب اختیار کر لے، امیر اختیار کر لے۔ تو حضرت آدم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 2 وضو کرتا ہوں، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا۔ اب یہ وہی وضو کر سکتا ہے جس کا دھیان ہوگا، دھیان والا ہی کر سکتا ہے نا، جس کا دھیان نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ جب میرا دھیان ہی نہیں ہے نماز میں، اللہ کی حضوری میں میری توجہ ہی نہیں ہے، تو میں یہ کام کیسے کروں گا؟ یہ کام میں تبھی کروں گا جب مجھے اس کا احساس ہوگا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں۔ میں تو ایک روٹین میں چل رہا ہوں، روٹین میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ میں نے رٹی ہوئی ہے دعا، یہ میں رٹی ہوئی ہے۔ لیکن اگر رٹی نہ ہو رٹی لیکن رٹی نہ ہو، تو پھر جب میں کہوں ربنا، تو میری اللہ سے تار جڑ جائے، ربنا آتنا، تو یقین جانو یہ اللہ والے اسی لیے کامیاب تھے کہ جب ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی تار جڑی ہوتی تھی، اور فرمایا جاؤ خیر ہو جائے گی، کیونکہ ادھر تار جڑتی ہے تو ادھر پھر میسیج آ جاتا ہے کہ جیسے تم کیا ٹھیک کرتے، تمہاری مانتے ہم تیری مانیں گے۔ یہ توجہ سے ہے، ہماری توجہ اگر درست ہو جائے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے ناراض تو نہیں ہے نا، ہم ناراض ہیں اس سے، ہم اس سے ناراض ہیں، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ کل مجھے ایک بندے نے بڑی بات، پرسوں کل بڑی پتے کی بات کہی۔ میں جا رہا تھا نوری مسجد، تو رستے میں مجھے کہتا ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ میں یار ایک کمال آدمی ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، ہمسائے کا حق نہیں ادا کرتے، نظر ہماری آزاد ہے، زبان ہماری کھلی ہوئی ہے، کان ہمارے شیشے کے انتظار میں ہیں۔ تم نے ماننا کیا اس کا؟ اس کو ایک مانتے ہیں، اس کی ایک بھی نہیں مانتے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کو بات کرو، جو آپ نے تفصیل سن لی ہے، ہاں جی، اس میں ایک بات بڑی کمال جو جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ نے سنائی اور امت کو سکھائی۔ وہ کیا سنائی سکھائی؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہوتا ہے؟ مال احسان کیا ہے؟ تو سارے علوم جو ہیں سرکار کی وہ سمندر سے چل رہے ہیں، ہر کوئی ان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کا علم ہے،
جس کا ان سے تعلق نہیں اس کا علم نہیں. یہ یاد رکھنا. شیطان کتنا بڑا علم والا ہے لیکن اس کا علم کوئی نہیں، کخ نہیں اس کے پاس، کیونکہ اس کا تعلق آدم علیہ السلام سے جڑا نہیں ہے. اسے جوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر جوڑ لیتا تو بات بن جاتی. اسے تعلق نہیں جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج تک وہ مردود ہے. اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن مردود ہے. اور آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے، سورۃ العنکبوت پڑھیں، سورۃ المومنون پڑھیں، تو وہاں بھی یہ آتا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو آسمان کا خالق، زمین کا خالق، عرش عظیم کا مالک، پوری کائنات کا کنٹرول رکھنے والا، پناہ دینے والا، ہمیں بنانے والا، بارش اتارنے والا، یہ سب کچھ وہ مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے. لیکن پھر مشرک کے مشرک تھے. کیوں؟ ان کے دو برائیاں تھیں. ایک تو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اور دوسرے نبی آخر الزمان علیہ السلام کو اللہ کا پیارا رسول نہیں مانتے. ماننا سارا بیکار گیا، کسی کام نہیں. جب اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو عبادت ہوتی ہیں. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بندے نے کہا، نہ میں اس کا نام بتا سکتا ہوں نہ اس کا نام بتا سکتا ہوں. کہنے لگا جی ایک بندہ کہتا ہے بڑی تسبیحاں پڑھتے ہیں تو بنتا کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کون بندہ کہتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ بیٹھا ہوا کہتا ہے. میں اس کا بنے گا کچھ نہیں. کہتے کیوں؟ میں وہ سود کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملے کرتا ہے. اس کی نماز کو کیا فائدہ دے گی؟ سود چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہو جائے. کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں، داڑھی سی بھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھتا ہوں، ماتھا کالا سے ہو چکا ہے، بنا کچھ نہیں ہے. پھر بنا کیسے؟ بنے گا کیسے؟ جو اللہ پاک نے ضابطے بتائے ہیں اس کے مطابق تو کیا میں نے کوئی نہیں، کیسے بنے گا؟ پیارے کریم آقا علیہ السلام سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو جو آپ نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں حدیث میں موجود ہیں. صحیح مسلم میں تفصیل سے آتی ہے حدیث، بخاری میں مختصر آتی ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں ساری ڈیٹیل اس کی آتی ہے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اس کی عبادت کرو تو یہ تصور رکھو تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ وہ فرما رہے ہیں جو عبادت سکھا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں جو اندر باہر ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے اندر باہر کو سنوار رہے ہیں. اللہ کے محبوب ہیں، نبی ہیں. اچھا اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ اس لیول پہ نہیں آئے گا. تو پھر فرمایا اگر یہ تصور نہ بن پڑے تو پھر یہ تصور بنا لو انہو یراک، وہ تمہیں دیکھ. اب جب یہ دونوں تصور اللہ اکبر، اب میں تو لاہور سے پشاور گیا ہوا ہوں، حاضری میری لگ گئی ہے، حاضری میری لگ گئی ہے، اور میں سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھ رہا ہوں، لیکن پکوڑے کھا رہا ہوں. میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں، لیکن دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں. میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ رہا ہوں، لیکن اپنی زندگی کو یہودی کے نقش قدم پر چلا رہا ہوں. تو یہ نماز میں نے کیا پڑھی؟ اس لیے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. میں نے کبھی اس کو یہ آپ کہہ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتا کیونکہ آپ کی عمر کم ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اور وہ کہے گا یہ بڑی بات کی تم نے. یہ بندہ خود حجاب ہے، بندہ خود حجاب ہے، اپنی باتوں سے حجاب بنا لیتا ہے. تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے کہ پیارے بھائی جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو دو وضو کرتا ہوں، ایک ظاہر کا وضو کرتا ہوں، ایک باطن کا وضو کرتا ہوں. ظاہر کا وضو پانی سے کرتا ہوں، باطن کا وضو توبہ سے کرتا ہوں. اور پھر جب میں جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہوں اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتا ہوں تو بیت اللہ کو دیکھتا ہوں. پل صراط میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، دائیں جنت ہوتی ہے
بائیں دوزخ ہوتی ہے اور ملک الموت پیچھے کھڑا ہے کہ اگلا اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں کہنا. تو اس طرح میں سمٹ کر اپنے آپ قابو کر کے میں نماز پڑھتا ہوں اور شکرانے سے سلام پھیرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے تیرا، میں نے تیری بندگی میں جو سجود کیے ہیں تیرا شکر ہے، اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی یہ کام نہ میں کروں. یہ جو ہے نا ظاہر و باطن کا ملانا یہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں آتا، اپنے آپ کو صرف تھوڑا سمجھانے کی بات ہے، سمجھانے کی بات. میں نے کون سا پہاڑ گرا دیا ہے، کون سا قلعہ میں نے فتح کر لیا ہے، کون سا خزانہ میں نے بنا لیا ہے کسی کی دشمنی سے، بلا وجہ دشمنی، بغض و کینہ بلا وجہ، حسد بلا وجہ، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اپنا کام خراب کر رہا ہوں میں، خوش رہوں میں، دیکھوں تو خوش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ہوا، ماشاء اللہ کیا ہوا. اور نہ پیٹھ پیچھے اشارہ کروں، نہ عدم موجودگی میں اعتراض کروں. مومن پر کس چیز کا اعتراض ہے؟ یہودی کے خلاف بولوں، عیسائی کے خلاف بولوں، منافق کے خلاف بولوں، دہشت گردوں کے خلاف بولوں، جی مرتدین کے خلاف بولوں، یہ تو بات بنتی ہے نا. تو مومن کے خلاف بولنے کا کیا مقصد؟ وہ تو اسلام کی تاریخ میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جیسے یہ اینٹ ہے نا، اینٹ اس کے اوپر پھر اینٹ ہے، یہ اینٹ ہے، یہ دیوار بن جاتی ہے نا، ایسے مومن ہوتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ساری جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ جو تصور ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ توجہ ہے، یہ دھیان جو ہے، جس چیز کا بنتا چلا جاتا ہے وہ قرب الہی میں آ جاتا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں ڈھال لینا چاہیے. وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، مخالف کو بھی دیتا ہے. لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو کلمہ پڑھنے والے اپنے کلمہ پڑھنے والے ایمان والے بھائی کے ساتھ محبت تو کرے نا. نہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے، نہ وہ صحابہ کے خلاف بولتا ہے، نہ اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، نہ اولیاء کے خلاف بولتا ہے، پھر بھی کینہ اور دشمنی چل رہی ہے. اس کے تمام وہ خوبیاں موجود ہیں جو مومن میں ہونی چاہیے، پھر بھی کینہ. معلوم ہوتی ہے کینہ جو ہے یہ ذاتی ہے، دینی نہیں ہے. میں تقریر کرتا ہوں کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، وہ صرف تقریر ہے میری، وہ صرف تقریر ہے. تو تقریر کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم مساجد میں کیوں نہیں آتے؟ ابھی پتہ نہیں یہاں بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ بعض بندے ہوتے سادہ سے ہیں لیکن بات بڑی کمال کرتے ہیں، بڑی کمال بات کرتے ہیں. کہتا ہے آؤ چلیے انارکلی چلیں آئس کریم کھانے، آؤ چلیں چرگا کھانے چلیں، فلاں جگہ چلیں، آؤ چلیں. چلو چلیں، چلو چلیں، آئس کریم کھانے چلیں، چرگے کھانے چلیں، مرغے کھانے چلیں. اور جب کہے وہ بس میں چلیں، ٹائم نہیں ہے. بات اس نے بڑی اچھی کہی ہے. یعنی وہ مار روڈ پہ آئس کریم کی دکان پر یہاں سے جانا مشکل نہیں ہے، وہ آئس کریم کھانے جانا ہے. لیکن مسجد کے ساتھ ہی مسجد میں آنا یہ بڑی بہادری کی بات. آنا کس کے گھر ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے گھر آنا ہے. نانی نے تو پیدا نہیں کیا، وہ تو ذریعہ ہے والدہ کی ولادت کا. پیدا اس نے نہیں کیا، اس کے ذریعے امی پیدا ہوئی ہے، پھر میں پیدا ہوا. پیدا تو اللہ پاک نے کیا ہے. نانی گھر جا رہا ہوں، لیکن جب مجھے کہتا ہے مسجد میں آؤ، یا ٹائم نہیں ہے. میرے پاس ایک شخص آیا، میں نے اس کو کہا یار بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ کا عرس ہے اور بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہاں، بڑی خوبصورت تقریریں ہوتی ہیں، اصلاح ہوتی ہے باطن کی، تو چلو چلیں. تو میں نے کہا یہ کہ لیکن اپنی امی سے پوچھ لو، امی سے پوچھ لو.
کیونکہ امی سے پوچھنا چاہیے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طلب علم کے لیے بغداد شریف روانہ ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان میں چلا جاؤں؟ امی جان بوڑھی تھی، 78 سال ان کی عمر تھی، 78 ایئرز اولڈ۔ امی سے پوچھا، امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ تو میں نے کہا یار ایسے کرو اپنی امی سے پوچھ لو، اگر امی اجازت دیں ساتھ تو ذرا ڈبل کام ہو جائے گا۔ تو امی کیا کہتی ہیں اس سے مجھے بتایا، کہنا امی کہتی ہیں مہینے کے بعد تیرا امتحان ہے، تو جا رہا ہے جلسے میں جا رہا ہے، فیل ہونا تو نے۔ اس سے کہا جی میری امی نے یہ فرمایا، میں بالکل ٹھیک ہے، آپ امی کے پاس رہیں، فیل نہ ہو جانا کہ بالکل تمہاری امی نے ٹھیک کہا۔ اچھا، ایک ہفتے کے بعد میرے پاس وہ بندہ آیا، کہنا سرکار وہ کالج کا ایک ٹرپ بری جا رہا ہے تو میں چلا جاؤں۔ میں کتنے دن کے لیے؟ 7 دن کے لیے۔ میں اپنی امی سے پوچھ رہا ہوں، امی سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے کہا امی میں نے جانا ہے میری سیر کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ، اور 2000 روپیہ بھی چاہیے، یا جتنا بھی پیسہ چاہیے، اسے مانگا ہی ہوگا نا، 1000 2000۔ تو ہفتے کا ٹور ہے، اسٹوڈنٹ سارے جا رہے ہیں، کہ ٹھیک ہے پتہ چلا جائے۔ وہی ماں جس کے قدموں کے نیچے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا صدقہ جنت رکھ دی گئی، وہ ماں جس کو ایک دفعہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، وہ ماں جس کے لیے خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے ماں سے ملا ہے، وہ ماں یہ کہہ رہی ہے ادھر نہ جا ادھر چلا جا، تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ جانا تو ہے نا سب نے آخر۔ اگر وہ کہتی بیٹا بہت اچھا ہے تو دینی اجتماع میں چلا جائے۔ ہمارے جو اکثر لوگ ہیں جو اجتماعات میں نہیں آتے یا مساجد میں نہیں آتے، یا ان کو امی روکتی ہے، یا ابو روکتا ہے، یا بیوی روکتی ہے، یا نفس روکتا ہے، یا دوست روکتے ہیں، اور کون روک سکتا ہے؟ آپ بھی تو آئے ہیں نا، آپ کو اس نے روکا ہے؟ اگر روکا تو آپ کہتے نہیں میں نے جانا ہے، تو ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، میں نے جانا ہے۔ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے گھر جانا ہے۔ واہ واہ، اور اللہ کے گھر یہ نیت کر کے چلیں گے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، اللہ کا جانا ہے، دین سیکھنے کے لیے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا خدا کی قسم اللہ کے محبوب کی باتیں ہیں، اگر ہم سمجھ آئیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن ہم ذرا کمزور سے ہیں، ہم اپنے دنیا کے لالچ میں ہیں، دھندے میں ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات پاک ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طالب العلم، جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ اچھا، میں کام کرتا ہوں کاپی کتاب کا، میں کام کرتا ہوں چاول کا، چنے کا، میں کاروبار کرتا ہوں گندم کا، تو میں پوچھتا ہوں یار آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے، کون سا چاول جو ہے وہ آج کل اس کی بڑی مانگ ہے، تو میں وہ خریدتا ہوں تاکہ مجھے منافع زیادہ ہو۔ میں دوست کی بات مانتا ہوں، کلاس فیلو کی بات مانتا ہوں، اور جن کے صدقے میرا نام منیر احمد یوسفی بنا ہے، میں عبداللہ کہلاتا ہوں، وہ مجھے فرماتے ہیں جب تو علم کی طلب کے نکلے گا تو فکر نہ کر، تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، فرمایا جب طلب علم کے نکلے گا اس تیری طلب کی برکت یہ ہوگی، پیارے کریم آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ نامہ مال میں بینیفٹ آ گیا، لاس ختم ہو گیا۔ لاس کے لیے ڈرتے ہیں لاس نہ ہو جائے، تو اللہ فرمایا اگر لاس سے بچنا تو یہ کرو۔ اور پیارے دوستوں بزرگوں، بہت عظیم ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم انسان ہوئے۔ یہ
اتنے خوش نصیب ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی اتنا خوش نصیب ہو. اور بھی خوش نصیب ہیں اپنے اپنے نظام میں، کسی کا کوئی درجہ، کسی کا کوئی درجہ، کسی کا کوئی مقام، کسی کا کوئی مقام. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو درجہ ہے وہ سنیں. ایک حدیث شریف تھی کہ من ستر مومنا علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے. جتنے راوی تھے اس پیاری نورانی حدیث شریف کے سب پردہ فرما گئے، دو رہ گئے. ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ دو بندے رہ گئے. اچھا، اب اس وقت اسلامی حکومتوں کی سرحدیں پھیل رہی تھیں. مصر تک حکومت تھی، شام تک حکومت تھی، روم ایران تک سرحدیں پہنچ چکی تھی، اور بہت سے صحابہ کرام مفتوحہ علاقوں میں جا چکے تھے. انہی میں سیدنا عقبہ بن عامر بھی تھے، وہ مصر چلے گئے. انہیں پتہ چلا کہ جناب عقبہ بن عامر جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو بھی آپ نے سنی ہے، وہ تو چلے گئے مصر. تو ایک دن کہتے ہیں بیگم میں ذرا جانا چاہتا ہوں. اسے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مصر جانا چاہتا ہوں. کیا لینے؟ کہا میرے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشق ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے. اس کا نام ہے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر. اس کے پاس ایک حدیث شریف ہے، وہ سننے جانا ہے. بیوی نے کہا بڑی دور ہے راستہ، وہ شہر بہت دور ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے، راستے میں ریگستان ہے، ویرانے ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، درندے ہیں، خوفناک جنگلات ہیں، مجھے سب پتہ ہے. لیکن اس کے مصطفیٰ سے کوئی چیز عائل نہیں ہے. میں نے جانا ہی جانا ہے. ریگستان کراس کر لوں گا، صحرا کراس کر لوں گا، جنگل کراس کر، دریا بھی کراس کر لوں گا. پوچھا جاؤ کیسے؟ کہا یا گدھے پر جاؤں گا، یا خچر پر جاؤں گا، یا گھوڑے پر جاؤں گا، یا اونٹ پر جاؤں گا. اس وقت یہ سواریاں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھا اس وقت. کاریں بھی نہیں تھی، موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھی. بڑا تیز ریگستان میں دوڑنے والا بحری جہاز تھا. اونٹ اور ہوا کے دوش پڑنے والے گھوڑے تھے، اور گرمی میں ہن ہنانے والی پسینے شرابور خچرے تھی. اور سیدھا سادہ جانور گدھا وہ فرما برداری میں تیار تھا. آپ نے اونٹ لیا، اس پر سوار ہوئے، اللہ کا نام لیا، اور مدینہ منورہ سے مصر کی طرف روانہ ہوئے. تنے تنہا، تنے تنہا. کہاں جا رہے ہو؟ اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی حدیث سننے جانا. کیا بات ہے! کہاں جنگلوں کو کراس کر کے جانا ہے، دریاؤں، صحراؤں اور بڑے خوفناک راستوں سے کراس کر کے جانا ہے. جنگلی درندے بھی ہوں گے. ہم نے تو کوئی کراس نہیں کرنا، ادھر سے ادھر ہی آنا ہے. روشنیاں ہیں، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں ہیں، ٹرامیں ہیں، سائیکلیں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس. اور پھر دوست احباب بھی ساتھ ہیں. گاڑی میں 5 بندے آ جاتے ہیں. اس گاڑی کا فائدہ ہے کہ جس میں ایک ہی بندہ آئے. اپنے بچوں کو بٹھا لاتے، دکان کے ملازم کو لے آتے. اپنا دکان کا کام لیتے ہیں نا ملازم سے کہ نہیں لیتے؟ اپنا سودا ہے نا، تو اللہ کے سودے کے لیے بھی تو لینا چاہیے نا. جب دکان بند کریں اپنے دکان کے ملازم کو، یار تم بیٹھو میری گاڑی میں، چلو اجتماع میں چلتے ہیں. اپنے کام کے لیے منانے کو تیار ہیں. رب کے لیے کتنے تیار ہیں جو اپنے کارکنوں کو، اپنی اکیڈمی پڑھنے والوں کو، اپنی جناب اسکولوں پڑھنے والوں، کتنے لوگ ہیں جو تیار کر کے لاتے ہیں.
تو جانا بھی اتنا دور نہیں ہے، جانا بھی اتنا دور نہیں۔ اور وہ کہاں ہے؟ مصر جانا ہے، مصر، بڑے بڑے ریگستان اور دریا اور صحرا کراس کر کے جانا ہے، اور کشاں کشاں پیچ و خم کھاتے ہوئے، رکاوٹیں دور کرتے ہوئے، پریشان نہیں ہیں، شب و روز چل رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ مہینوں کی مسافت طے کرنے کے بعد جب مصر پہنچے تو کوئی رکاوٹیں نہیں تھیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں تھے لوگوں کے، سیدھے گورنر ہاؤس چلے گئے۔ تو حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گورنر تھے، ان کے پاس گئے، سلام دعا ہوئی تو پوچھتے ماں جا کر یا ابا ایوب، ابو ایوب کیسے آئے ہو؟ فرمانے لگے یار ایک حدیث شریف ہے جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ سننے کے لیے آیا۔ ایسے کہا مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے؟ سنا ہے وہ مصر میں رہتا ہے۔ تو گورنر نے ایک شخص کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے روانہ کیا۔ وہ وہاں نکلے، پہنچے، جناب عقبہ بن عامر سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، سلام دعا ہوئی۔ انہیں بھی یہ جواب پوچھا ماں جا کا یا ابا ایوب، ابو ایوب یہ کون سی تمہیں یاد آئی ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہا ہے یار ایک حدیث شریف ہے جو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور جتنے سننے والے سب وصال کر گئے ہیں، اب تو ایک ہے جو یہ حدیث سناتا ہے، میں تجھے سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری کمال ہے، تجھے بھی تو آتی ہے، تجھے بھی تو آتی، تو بھی تو راوی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں راوی ہوں، لیکن دل چاہتی سے سن کر۔ یہ وجہ ہے کہ آج اسلام پہنچا ہے، میں بتا دوں آپ کو، یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، نبی علیہ السلام کی باتوں کے ساتھ محبت ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم تو سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا سنا تھا، آج کیا سنا ہے۔ ان کو حدیث ہی یاد ہے، اور وہ حدیث سننے کے لیے مصر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من ستر مومنا علی خزیتی سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کی رسوائی کی بات پر پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کے پردہ پوشی فرمائے گا۔ فقال ابو ایوب صدقتا، ہمارا عقبہ تم نے بالکل سچ فرمایا، جو میرے آقا پاک نے بتایا تھا بالکل تو نے سیم وہی بات بتائی ہے۔ ثم انصرف ابو ایوب الی رحلتہ ورکب راجل المدینہ، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ مشروب لیا، نہ سفر کے لیے زاد اسرا مانگا، سنی حدیث سواری پر بیٹھے اور واپس مدینہ شریف آ گئے، صرف ایک حدیث شریف سن لیں۔ یہاں تو سینکڑوں حدیثیں سنائی جاتی ہیں، سینکڑوں حدیث، اور کسی لالچ کے بغیر سنانے والے آتے ہیں، کسی کو لالچ نہیں، میں بتا دوں آپ کو، نہ آپ نے ان کے وظیفے رکھے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی نذرانے پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، دین ایسے پھیلا ہے جیسے صحابہ نے پھیلایا تھا۔ ان کو مسجد سے محبت تھی، مسجد سے محبت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں پھرا کرتے تھے، مسجد میں گزرا کرتے تھے، ادھر چلے جایا کرتے ادھر چلے جایا کرتے تھے، اور مساجد میں دیکھتے تھے لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے ان کو۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسجد میں جاتے تو وہاں لوگ کوئی ذکر کر رہا ہوتا، کوئی تعلیم دے رہا ہوتا، تو آپ کسی کو کچھ نہ کہتے کہ تو غلط ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ دونوں کا جائزہ لیتے تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام علم کی مجلس میں بیٹھ جاتے، اتنے بڑے نبی، ہو تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا اس کا علم رکھتے ہیں، جو ہونا اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن اپنے غلاموں کی اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں دین کی بات ہوتی ہے۔
یہ شوق دلائے، شوق، یہ شوق جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دلایا ہے، تو اگر امت شوق کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یقین جانے آج بھی وہی رنگ آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتا ہے مانگو کیا مانگتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں مانگنا وہ جاگ رہے ہیں، جنہوں نے مانگنا ہے وہ سو رہے ہیں۔ ہم سوتوں میں ہیں، ہم سوتوں میں ہیں، جاگنے والے تو اور ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، تو اس سے کیا مانگنا ہے، سب کو تو تیرا ہی، ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، تو ہمارا ہم تیرے ہیں۔ جب تو ہمارا ہے ہم تیرے ہیں تو تیری ہر چیز ہماری ہے۔ ہاں لوگ ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، تو اسے لے کے دے دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا اور مولا فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا، اور آپ کی تقسیم آج بھی جاری ہے، آپ کی تقسیم آج بھی جاری ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دین ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تم نے مجھ سے کتنے مفادات لیے، عمرہ مفاد، حج مفاد، مسلمانوں کا نام مفاد، کلمہ مفاد، کھانا پینا مفاد، بریانی مفاد، 11ویں شی مفاد، 12ویں شی مفاد، جی حیا مفاد، کتنا کچھ نہیں ہے اسلام سے، سب اسلام کی برکت سے ملا ہے۔ یہودی میں حیا نہیں ہے، ہندو میں حیا نہیں ہے، عیسائی میں حیا نہیں ہے، سکھوں میں حیا نہیں ہے، مومن حیا کا پیکر ہے۔ اور الحیا من شعبۃ الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ مسجد میں ایک تو سیکھیں گے، مسجد میں ایک تو سیکھیں گے، کیونکہ اسکولوں میں نہیں سکھاتے۔ اسکول میں ٹوپی نہیں پہننے دیتے بچوں کو، مسلمان اسکولوں والے ٹوپی نہیں پہننے دیتے بچوں کو، پگڑی نہیں باندھنے دیتے۔ اور اگر 9th کلاس میں سائنس کے سبجیکٹس ہیں، بیالوجی اتنی موٹی، کیمسٹری اتنی موٹی، الجبرا اتنا موٹا، انگلش اتنی موٹی، اور دینی یاد اتنی چھوٹی، 45 پیجز 60 پیجز، وہ کہتے چل پڑھ لیں گے، تو پڑھیے بابا، اسی نے تو قبر میں کام آنا ہے۔ قبر میں یہ نہیں سوال ہوگا، پڑھنا جرم نہیں ہے، پڑھنا جرم نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا علم سیکھنا چاہیے، ٹیکنالوجی بڑی ضروری ہے۔ آج کا دور ہر دور کی ضروریات میں ہوتا ہے نا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم اپنی کتاب الرحم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، میدان جہاد میں آ جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور کیا کرو، فرمایا کہ تم گھوڑے تیار کرو، گھوڑے تیار کرو۔ جب آیت مقدسہ اتری تھی تب گھوڑے ہوتے تھے، لیکن وہاں میں ایک طریقہ بتا دیا کہ تیاری کرو، گھوڑے نہیں ہیں تو توپیں تیاری کرو، نیزے نہیں ہیں تو میزائل بناؤ۔ یعنی وقت کے حساب سے ہی ہے نا۔ اب پہلے لوگ جو تھے وہ اس حساب سے تیاری کرتے تھے، اور توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے تھے، توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے تھے، تیاری کرتے تھے حکم الہیہ کے مطابق، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ کامیابی ہوتی تھی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں نور اسلام سے منور کیا، مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان ہیں کہ جن پر زمین بھی ناز کرتی ہے۔ پکی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں، زمین ناز کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ دھرتی یہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم خیرات بنائی ہے۔ اول خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دھرتی بعد میں بنی ہے، آپ کے نور سے بنی ہے، اور اس نور سے بنی ہوئی مٹی اور دھرتی پر جو رہتا ہے، اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے اس کو۔ ابھی سنا آپ نے، وہ فرما رہے تھے ایک مفتی صاحب کے، جوئلت لیل الارض مسجدا وطہورا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب وہ زمین جو مسجد بنا دی گئی ہے، کن کے قدموں کی خیرات ہے؟ آپ کی۔ جہاں مرضی نماز پڑھو، جنگل میں پڑھ لو، پہاڑ میں پڑھ لو، ریگستان میں پڑھ لو، جی صحرا میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، گھر پڑھ لو،
مسجد میں آ جاؤ، فیکٹری میں پڑھ لو، اگر عذر نہیں ہے تو گھر میں پڑھ لو، عذر نہ ہو تو پھر مسجد میں آنا چاہیے، یہ یاد رکھنا، بلا وجہ گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ سب ان کے قدموں کی خیرات ہے، اور آپ اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں جن کے سینے اس کے مصطفیٰ علیہ السلام سے منور ہیں۔ آپ تڑپ جاتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے اور کہیں سے کوئی منفی گفتگو ہوتی ہے تو آپ پھٹ جاتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کر دوں۔ یہ وہ آپ خوش نصیب ہیں۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں شان مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ہر صحابی کی تعریف کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں اہل بیت و فداؤ کی بات کرتے ہیں، اور جب بھی اولیاء کا نام لیتے ہیں تو بڑی تعظیم سے نام لیتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ صحیح ہیں، یہی لوگ صحیح، میں بتا دوں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہی لوگ صحیح ہیں۔ تو آپ صحیح جماعت کے لوگ ہیں، اور آپ کالے ہیں گورے ہیں، سفید پگڑی باندھی ہے، ٹوپی باندھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، یا ننگے سر ہیں، یا کالی پگڑی باندھی ہے، اس کو کوئی باندھی تو ہے نا، باندھی تو ہے نا، داڑھی شریف رکھی ہے، رکھی تو ہے نا، شکر کرنا چاہیے کہ اس کے کرم یا توفیق دن یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آقا اور مولا علیہ السلام سے ویسی محبت کرنی چاہیے، ابو ایوب انصاری جیسی محبت کو یاد رکھیں۔ کہاں سفر کیا مدینہ شریف سے مصر کی طرف، اور میں نے کہاں سے آنا ہے، وہ سامنے سڑک سے آنا ہے ادھر۔ میں سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، ابھی کل بھی تو گیا تھا، تو کل دکان پہ نہیں میں گیا تھا، دکان پہ بھی تو کل گیا تھا، دکان تو میں روز جاتا ہوں، میں دکان پہ روز جاتا ہوں۔ یہ جتنے میرے پیارے پیارے بھائی ہیں دکان والے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، دکانیں چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن جو اکیلے آتے ہیں مہربانی کریں 7-4 ملازموں کو بٹھا کے لائیں تاکہ گاڑی پوری 5 بندوں سے بھر جائے، اور جو 4 وہ آئیں گے، ہو سکتا ہے کسی کا دل بدل گیا، وہ صراط مستقیم پر آ گیا، نمازی ہو گیا، متقی پرہیزگار ہو گیا، وہ سود چھوڑ گیا، اس کی نگاہ میں حیا آ گئی، اس کا دل منور ہو گیا، اور اس نے ماں باپ کا احترام شروع کر دیا، ماں باپ نے شادی اس کی نیک بیوی مل گئی، اس سے ولی اللہ پیدا ہوا۔ وہ جو ولی اللہ پیدا ہوا ہے نا، یہ اس دکان کے مالک کی برکات جو ہیں، اس نے محنت کی، اس کو لایا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی نسل کیسے بنی ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا، لیکن وہ جو ولی پیدا ہوا ہے، جو نیک عمال کرے گا سب کا سو سے تو ملے ہی ملے، اس کا سوا اس دکان کے مالک کو ملے۔ لیکن ہمیں اصل بات یہ ہے، ہمیں سودے کی منافع کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے جو میں کام کروں اس کا منافع کیا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ میرے بیٹے بھی آنے چاہیے، ایک دن میں لے آؤں کہوں جو دیکھو میرے سارے پتر آ گئے تو اگلے اجتماع میں غائب، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا، ہر اجتماع میں آنا چاہیے۔ ان کو بھی آخرت میں جانا ہے، اس کو ان کو بھی ضرورت ہے۔ ابا جی کلے نمازاں پڑھی جائیں اچھی بات نہیں ہے، نال اولاد بھی تو پڑھے نا، اولاد بھی مسجد میں آئے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے دل میں مسجد کی محبت داخل کر دیں گے، یقین جانے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا اس پر کرم ہوگا۔ جب یہ بندہ جو اللہ کی مسجد محبت کرے گا اور باجماعت نماز پڑھے گا، ابن ماجہ قزوینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ مسجد مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی نماز پڑھے گا۔ اس لیے آپ سب سے میں التماس کرتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سبھی اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو مسجد میں لائیں، اپنی دکان کے کاریگروں کو لے کر آئیں۔ یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تو اچھے کام میں شامل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سنا ہے وہ ایک آیت ہے قرآن پاک میں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک کی سورۃ المائدہ، اس میں یہ ایک آیت مقدسہ ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی، 2 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کی، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ تو یہ کام اچھا کہ برا جی؟ تو اکیلے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹے کو بھی لانا چاہیے، نہیں سیریس نہیں، امتحان دینا ہے۔ اچھا
تو پتہ نہیں امتحان کا وقت آنے کہ نہیں آنا۔ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جو ان پر فدا ہوتے ہیں، جو اتنی شانوں والے ہیں، جن کا نام ہے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا، وہ فرماتے میں تو جب اللہ اکبر کرتا ہوں نا تو یہ خیال ہوتا ہے شاید آخری اللہ اکبر، اور میں کہتا ہوں کوئی نہیں، ساری میں نماز ہی پڑھنی ہے، منڈا امتحان دی دے لے۔ نا بابا یہ تصور صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت والا تصور نہیں ہے۔ میں پڑھا کرتا تھا تو میں ہمارے محلے میں ایک بڑا نیک خاندان تھا، قبیلہ تھا۔ پھر اس کے بعد میں نوری مسجد میں گیا تو وہاں ایک بس سادات خاندان کا تعلق تھا میرے ساتھ، بڑے اچھے لوگ تھے۔ آج اس نے بچے نے، اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائے۔ آج کنووکیشن میں شامل ہے وہ، اور سند ڈگری لے کر آ رہا ہے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر تھا، مر گیا، ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، ایکسیڈنٹ ہو تو فوت ہو گیا۔ پھر میں نے کہا شاہ صاحب آپ روتے بہت ہیں، خیر تو ہے؟ کہنے جوان بیٹا MBBS کر رہا تھا، اب امتحان دینے جا رہا تو ایکسیڈنٹ ہو فوت ہو گیا۔ یہ بھی چیزیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بھی چیزیں یاد رکھنی چاہیے، کیا خبر کل کون سا وقت آنا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھیں گے یہ غنیمت ہے، یہ وقت غنیمت ہے، اس کو قابو میں کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ باپ بھی آئے گا، بچے بھی آئیں گے، دکان کا مالک بھی آئے گا، اس کے کرندے بھی آئیں گے۔ بڑا ضروری ہے، میں بتا دوں آپ، جب ہم سارے مل کے کام کریں گے کام بڑھے گا گھٹے گا؟ بڑھے گا نا۔ تو یہ کام بڑھانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، آپ کہاں کہاں جاتے آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میں کہاں کہاں جاتا ہوں مجھے اپنا پتہ ہے جی۔ لوگوں کے دلوں میں نگینہ ٹی وی رچ رہا ہے، جہاں جاؤ، سعودی عرب جاؤ، دبئی جاؤ، ہاں جی کہیں جاؤ، کہتے ٹی وی نگینہ ٹی وی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھا کرو، اتنے لمبے چوڑے رکھے ہوئے ہیں، موبائل اور آئی پیڈز رکھے ہوئے ہیں، اس میں فیس بک پر جائیں، ایسے کریں، اور اس میں اب دیکھیں آپ ابھی اپنی موبائل آن کریں جن کے پاس یہ ہے جی، تو یہ پروگرام یہ لائیو آ رہا ہے، لائیو پروگرام آ رہا ہے، اور کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے جی۔ کمنٹس آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں؟ ایسے آ رہے ہیں، ایسے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، گھروں میں عورتیں سن رہی ہیں، انگلینڈ میں لوگ سن رہے ہیں، امریکہ میں سن رہے ہیں، کینیڈا میں سن رہے ہیں۔ اور اگر ہماری محبتیں بڑھیں گی، خلوص، کوشش، محنت میں اضافہ ہوگا تو پوری دنیا میں پیغام جائے گا۔